کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جسے اللہ کی ذات پر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بہت بھروسہ تھا۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ اس کے گاؤں میں برا وقت آیا۔ بھوکمری اور قحط سالی کا دور شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی مرنے لگے۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کس طرح بھوکمری اور قحط سالی سے بچے۔ چنانچہ ایک جمعہ کو تقریر کرتے ہوئے امام صاحب نے یہ رہنمائی فرمائی اور نہایت ہی یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر اگر کوئی کام شروع کیا جائے تو وہ ضرور مکمل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو اس میں بھی راستہ بن جاتا ہے، دریا بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب بسم اللہ کی برکت کے بارے میں بتا رہے تھے اور چرواہا بسم اللہ کی برکت کے بارے میں سن رہا تھا، اور چرواہے کی زندگی کا یہ پہلا جمعہ تھا۔ چرواہے کے دل میں مولانا صاحب کی بات اتر گئی اور بسم اللہ کی طاقت سے بہت خوش ہوا۔ چنانچہ جب چرواہے کے دل میں بسم اللہ کی برکت اتر گئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنی بکریوں کو بھوکمری سے بچاؤں اور دوسرے گاؤں میں لے کر جاؤں۔ لیکن دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے بیچ میں ایک دریا تھا جسے پار کرنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے کہ یہ ایسا دریا تھا کہ جس میں کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ اب وہ چرواہا سوچنے لگا کہ آخر دریا کے اس پار کیسے جاؤں۔ اچانک اس کے دل میں امام صاحب کی بات آئی کہ امام صاحب نے کہا تھا کہ اگر پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر دریا کو کہا جائے تو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ چرواہا بہت خوش ہوا کہ بسم اللہ کی برکت سے میں اپنی بکریوں کو بچا سکتا ہوں۔ چنانچہ اپنی بکریوں کو دریا کے پاس لے گیا اور پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے لگا اور کہا کہ اے دریا، اللہ کے حکم سے میری مدد فرما، مجھے اور میری بکریوں کو دوسری طرف جانا ہے، تو ہمیں اپنے اوپر سے گزار دے۔ اس کے بعد اس نے اپنی بکریوں سمیت بنا ڈوبے دریا پار کر لیا، اور جب دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں بہت زیادہ ہریالی تھی، پورا جنگل ہرا بھرا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو وہاں تک پہنچا دیا۔ وہ چرواہا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا واقعی بسم اللہ پڑھنے کی تو بہت فضیلت ہے۔ اس طرح اس چرواہے کا روز کا معمول بن گیا۔ ہر دن وہ دریا کے پاس جاتا اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر دریا پار کرتا اور اپنی بکریوں کو اسی ہریالی میں چھوڑ آتا، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر دریا پار کرتا اور شام کے وقت بکریوں کو واپس لے آتا۔ اس طرح اس کی بکریاں بہت صحت مند ہو گئیں اور ان کا وزن بھی بہت بڑھ گیا۔ جب لوگوں نے اس چرواہے کی بکریوں کو دیکھا کہ دن بدن اس کی بکریاں صحت مند ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ہماری بکریاں تو قحط سالی کی وجہ سے مر رہی ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کی بکریاں کھاتی کیا ہیں؟ آخر گاؤں والوں نے اس چرواہے سے پوچھ ہی لیا کہ تم اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو جو اتنی صحت مند ہوتی جا رہی ہیں؟ چرواہا بہت سیدھا سادہ تھا، صاف صاف پوری بات لوگوں کو بتا دی کہ میں اپنی بکریوں کو دوسری علاقے کے جنگل میں لے جاتا ہوں۔ لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور کہا کہ تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ چرواہے نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے یہ بات مولانا صاحب کو بتائی کہ یہ چرواہا دوسری علاقے کے جنگل میں اپنی بکریاں لے کر جاتا ہے، اور تو اور یہ بھی کہتا ہے کہ بغیر کشتی کے دریا پار بھی کر جاتا ہوں۔ ہمیں تو اس پر یقین نہیں آتا، ایسا کرے کہ آپ ہی اس چرواہے سے کچھ پوچھ کر دیکھیں۔ مولانا صاحب اس چرواہے سے ملے اور سارا معاملہ پوچھا اور کہا کہ کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں کہ تم بنا کشتی کے دریا پار کر لیتے ہو؟ چرواہے نے کہا ہاں جی بالکل، یہ سچ کہہ رہے ہیں، بلکہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مشکل آسان کر دی۔ دوسرے علاقے کے جنگل میں بکریاں لے جانا مشکل تھا، لیکن جب آپ کا بیان سنا جس میں آپ بسم اللہ کی طاقت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس چرواہے کو تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس طرح کی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی تجربہ کر کے نہیں دیکھا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مولانا صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، کل ہم فجر کی نماز کے بعد اس کا تجربہ کریں گے اور تمہارے ساتھ چلیں گے اور خود دیکھیں گے کہ آخر تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو۔ پورا گاؤں دریا کے سامنے جمع ہو گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ چرواہا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ چرواہا بھی وہاں پر موجود تھا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولانا صاحب نے اندر ہی اندر ارادہ کیا
اور انکار کر دیا کہ انہیں تجربہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی بیان دیا تھا اگر دریا میں ڈوب گیا تو کیا ہوگا، اتنے لوگ موجود ہیں، شرمندگی بھی بہت ہوگی، اس لیے کہ بات تو انہوں نے ہی بتائی تھی۔ لیکن لوگوں کا کیا، وہ تو بہت زیادہ پرجوش تھے، ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا میرے لیے رسی منگوا دو۔ انہوں نے رسی کا ایک سرا درخت کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور ڈھیلے ڈھیلے انداز میں بسم اللہ پڑھا اور ڈرتے ڈرتے دریا کی طرف چل دیے۔ سارے لوگ بہت تعجب سے مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی مولانا صاحب نے پہلا قدم دریا میں رکھا، ڈبکیاں کھانے لگے اور ہاتھ پیر مارنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو مولانا صاحب ڈوب رہے تھے۔ چنانچہ رسی کے سارے لوگوں نے مولانا صاحب کو باہر نکالا۔ مولانا صاحب کے ڈر نے چرواہے کو پریشان کر دیا اور سوچنے لگا کہ یہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، بسم اللہ پڑھا لیکن دریا میں کیوں ڈوب رہے ہیں۔ وہ چونک گیا، لیکن اس کا یقین اب بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل طور سے تھا۔ اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا اور بکریوں کو ساتھ لے کر دریا پار کر گیا اور بکریوں کو دوسری طرف چھوڑا اور خود واپس آ گیا۔ لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے۔ وہ فوراً مولانا صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کیا تھا مولانا صاحب، آپ نے تو خود بسم اللہ کی طاقت کے بارے میں بتایا تھا، پھر یہ کیا، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا، آپ دریا میں کیوں ڈوب رہے تھے؟ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ میں دریا پار کر گیا اور بکریوں کو دوسری طرف چھوڑ کر دوبارہ بھی آ گیا۔ آپ یہ منظر تو خود بھی دیکھ رہے تھے، لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آخر میرے پڑھنے اور آپ کے پڑھنے میں کیا فرق تھا کہ آپ ڈوب رہے تھے اور میں دریا پار کر گیا۔ مولانا صاحب خود بھی بہت حیران تھے کہ آخر تم نے یہ کیسے کر لیا۔ اس چرواہے نے بتایا مولانا صاحب فرق شاید اس رسی کا ہے، آپ نے بسم اللہ تو پڑھا لیکن شاید بھروسہ رسی پر کیا، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کیا۔ بات دراصل ایمان اور یقین کی ہے۔ اگر آپ بھی بسم اللہ کی طاقت پر یقین کرتے تو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دریا کو روک دیتا اور آپ آسانی سے چلے جاتے۔ جب مولانا صاحب نے یہ بات سنی تو کہنے لگے تم سچ کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین ہی ہر عمل میں کامیابی دیتا ہے۔ میں نے صرف اللہ کا نام لیا تھا لیکن بھروسہ اس رسی پر کیا جو ایک بے جان چیز ہے۔ کاش کہ مجھے بھی تمہاری طرح اللہ پر یقین ہوتا۔ بے شک جو بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف اور اپنا یقین عطا فرمائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔